السلام علیکم۔ ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگ اور عزیزو، اس وقت موجودہ حالات میں ساتھیوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے بہت زیادہ تقاضا اس بات کا رہا کہ جو کچھ مراکز کے ساتھ اور جو کچھ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے، ان کے اطمینان کے لیے، دل جمعی کے لیے، استقامت کے لیے کچھ بات آپ بھی اپنی طرف سے کہیں۔ تو میں تو اپنی طرف سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ حالات ہوں یا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہوں، بالکل بھی گھبرانے کی، دل چھوٹا کرنے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بات کو اپنے عقیدے میں بٹھا لیں، یقین میں بٹھا لیں، اپنا عقیدہ بنا لیں۔ دین اللہ کا ہے، دین کے محافظ خود اللہ ہیں، دین کے کام کرنے والوں کے محافظ بھی خود اللہ ہیں، دین کے مراکز کے محافظ بھی خود اللہ ہیں۔ یہ اللہ کی دھرتی ہے، کائنات اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، مصلحت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ تو پہلے زمانے سے ہوا، یہ کوئی آج کی داستان، کوئی آج کی نت نئی بات نہیں ہے کہ مرکز کے خلاف ایسا ہو رہا، سازش ہو رہی۔ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ عالمی اسلام کا سب سے بڑا مرکز مکۃ المکرمہ، خود اللہ کا گھر، جس نے اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کا گھر ہے جہاں سے ساری ہدایت تقسیم ہوتی ہے، برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ خود اس کے خلاف بھی سازشیں ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہوتا رہا ہے۔ ایک آپ نے بات سنی ہوگی، مجھے 3 باتیں اصل میں الگ الگ عرض کرنی ہیں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت چھوٹا سا پیغام دینا ہے اور 2 دن کی مہلت آپ مجھے دیں۔ 2 دن کے بعد انشاءاللہ پھر اور آگے دوسری بات عرض کرنی ہے۔ پہلے یہ بات عرض کرنی ہے، دین کے مراکز کے محافظ خود اللہ ہیں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کو کب، کہاں، کس سے، کیسے کام لینا ہے۔ مکۃ المکرمہ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف برسوں سے ہوتا آیا ہے، لیکن ایک وقت آیا، آپ نے سنا ہوگا، ابرہہ بادشاہ جب اس نے سنا کہ لوگ بیت اللہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو سطح کا پاور ایک ایسی چیز ہے، کرسی کا نشہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ظالم بنا دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ساری خلقت صرف مجھے ہی سجدہ کرے، سارے لوگوں کا طواف صرف میرے ہی سوچ اور میرے ہی ذات کے ارد گرد ہو۔ وہ ایک سوچ ہے، یہ سوچ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس بادشاہ نے اس زمانے میں پلان کیا، تدبیر کی، اور بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ تو یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے، میں آپ کو کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کو یہ آیت ضروری یاد ہوگی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ نے پڑھا تو بہت دفعہ ہوگا، لیکن شاید غور نہیں کیا۔ میری گزارش ایک دفعہ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں اللہ نے اس میں کیا کہا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ نے اصحاب فیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ جب یہ لوگ آئے، ان کا پلان تھا، ان کی سوچی سمجھی سازش تھی، یہ آئے تھے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اور یہاں نبی کی دادا عبد المطلب جو بیت اللہ کے متولی تھے، ناظم تھے، اس کے ذمہ دار تھے، ان کو بڑی فکر ہوئی، تو بڑے ہاتھیوں کا لشکر، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی لے کر کے آیا، بادشاہ فوج لے کر کے آیا۔ ایک مقام پر جب وہ پہنچا تو ان کے کچھ اونٹ چرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے دادا عبد المطلب کے، تو ان کی فوجوں نے ان کے اونٹ قبضہ لیے، اپنے پاس اپنے قبضے میں لے لیے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کے اونٹ ان کی فوجیوں نے قبضہ لیے ہیں، پکڑ لیے ہیں۔ تو میٹنگ ایک رکھی گئی بات چیت کرنے کے لیے، ان کو بلایا گیا، دادا عبد المطلب گئے بات کرنے کے لیے۔
تو ان کی پرسنالٹی، ان کا جو وضاحتہ، ان کی جو جسامت اور ان کے چہرے پر جو رعب تھا وہ قدرتی تھا. دادا تھے نبی کے، مکہ کے متولی تھے، تو دیکھ کر کے تو بڑا متاثر ہوا. آئے بیٹھے، بات چیت ہوئی تو انہوں نے اپنی پوری گفتگو میں صرف اپنے اونٹوں کی ہی بات کی کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑے، مجھے میرے اونٹ دے دو. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کے اونٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو آپ کا کعبہ گرانے آئے ہیں. انہوں نے اپنے اونٹ لیے اور جانے لگے. تو اس میں سے ایک بندے نے روک کے کہا کہ بھائی پہلے تو میں آپ کی شخصیت کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا تھا، بڑا متاثر ہوا، لیکن آپ کی یہ چھوٹی سی سوچ کہ اتنے بڑے مرکز کے آپ متولی ہو اور آپ خالی اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، بیت اللہ کا خیال نہیں آیا؟ تو دادا عبد المطلب نے ایک انتہائی اطمینان سے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں اور کعبہ اللہ کا ہے. اونٹ میرے ہیں اور کعبہ اللہ کا. وہ خود اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے. وہ اپنا اونٹ لے کر کوئی اطمینان سے چلے آئے. اب اللہ کے لشکروں کو، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی جبریل نہیں اتارا، میکائیل نہیں اتارا. اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ کب کس کو کہاں کیسے استعمال کرے. اللہ نے پرندے، ابابیل، چڑیا، بہت چھوٹی چھوٹی چڑیا کی شکل میں اللہ نے ایک فوج بھیجی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ہر چڑیا کی چونچ میں اور پنجوں میں ایک چھوٹی چھوٹی کنکری تھی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. سارا لشکر انہوں نے بھوسا بنا دیا. انہوں نے جو کنکری پھینکنا شروع کی اوپر سے چونچ سے، تو اللہ نے اس کنکری میں اتنی رفتار دے دی اور درمیان سے خلا کو ہٹا دیا. اس کا جو روکنے کی جو کشش ہوتی ہے درمیان سے ہٹا کر کے اتنی تیزی کے ساتھ وہ کنکری گرتی، جس ہاتھی کے اوپر وہ کنکری گرتی وہ ہاتھی کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، وہ ہاتھی پھٹ جاتے، اور اللہ نے سارا لشکر برباد کر دیا. اس طرح سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی. تو اللہ خود بہتر جانتے ہیں. دین اللہ کا ہے، دین کے کام کرنے والوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے. اللہ کب کس کو کہاں استعمال کرے آپ دیکھیں گے. تو اس وقت تو قدرت کو ماننے نہ ماننے والے لوگ بھی ماننے لگ گئے، ماننے پر مجبور ہو گئے. جو قدرت کو ہی نہیں مانتے تھے، سرے سے نہیں مانتے تھے. ٹیکنالوجی آسمانوں میں ان کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جو آسمان میں پرندوں جیسے اڑیں گے انہیں زمین میں آ کے بیٹھنا پڑے گا، گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، ناک رگڑنی پڑے گی. اللہ نے سب کو اپنا لوہا منوایا، اپنی خدائی منوائی. ایک وہ وائرس جو نہیں دکھائی دیتا، ساری دنیا گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گئی. یہ تو اللہ کا ایک امر ہے. ایسے اللہ کے بڑے خزانے ہیں، بڑی قدرت ہے اللہ کی. اللہ کب کہاں کس کو بھیجتے ہیں، کبھی اللہ مچھروں کو بھیجیں، کبھی کس کو بھیجیں. تو اللہ کے دین کے مراکز، دین کے کام کرنے والوں کے محافظ خود اللہ ہے. اس لیے میں ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بالکل بھی گھبرانے کی، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ ہم ضرور کریں اور باقی اللہ کے حوالے کر دیں. ہمارے کرنے کا کام کیا ہے وہ میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا، 2 دن کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا. فی الحال مجھے اتنی بات ضرور عرض کرنی ہے، اتنی بات کہ میں نے اس پورے ماحول میں جو مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے سے لاک ڈاؤن کے حالات میں جو ہو رہا ہے، کوئی بھی میں نے نہ نیوز سنی، نہ سنانے والوں سے سنی، نہ خود نے سنی. بلکہ میرے دوست جب مجھے کچھ کہتے تو میں روک دیتا رہے، بھائی مجھے مت بتاؤ. میرا دماغ خراب ہوتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. مجھے نہیں سننا، میں کہہ کے ٹالتا رہا. لیکن کل رات ایک بمبئی سے ہمارے ایک عزیز دوست نے ایک کلپ بھیجی. مفتی صاحب یہ دیکھیے نا کہ حضرت مولانا صاحب کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اس ایک ویڈیو کے سننے کی وجہ سے پوری رات نیند نہیں آئی. بہت عجیب کیفیت سی بن گئی. میں نے کہا یار جب ایک ویڈیو سن کر یہ ہو رہا تو جو سارا دن رات یوٹیوب پہ، موبائل میں اور چینلوں میں اور نیوز پہ لگے ان کی دل کی کیا کیفیت بنی ہوگی، کتنی مایوسی آئی ہوگی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ 3 گفتگو کرنی ہے. ایک تو دین کے مراکز کے محافظ خود اللہ ہیں. نمبر 2 دن کے بعد انشاءاللہ مجھے بات بتانی ہے دین کے کام کرنے والوں کے محافظ بھی اللہ ہیں. سب سے بڑی ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے خلاف بھی سازشیں ہوئی ہیں، نبی کے خلاف بھی پلاننگ ہوئی ہے. وہاں کے پارلیمنٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے. نبی کو بھی پاگل اور دیوانہ اور جادوگر اور مجنون اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا ہے. وہ میں انشاءاللہ دوسری نشست میں بتاؤں گا. فی الحال میں اتنی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. 2 دن کے اندر میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک یہ آواز پہنچ جائے بہت ہی تسلی سے سنیں. انشاءاللہ مجھے آگے جو پیغام دینا ہے، ایک بات تو ضرور کہنی ہے. کچھ نادان لوگ ہیں جنہیں حضرت جی کا نام لینا بھی نہیں آتا. ان کی زبان پر جیسے نام نہیں ہے، وہ خالی سعد کہتے ہیں، سعد.
تو میں تو ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت جی کا پورا نام جانتے ہیں، اور اگر نہ نام جانتے ہو تو میں بتا دوں ان کو پکارا کیسے جائے، وہ اس وقت کی ہستی کون ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جو لوگ حضرت جی مولانا سعد صاحب سے محبت کرتے ہوں گے، ان کے چہرے سے اور ان کے روح، ان کی علم، ان کے تقوی، ان کی ذات سے مستفید ہوتے ہوں گے، وہ ضرور، مجھے ایسا لگتا ہے کمنٹس میں ان کا پورا نام ضرور لکھیں۔ میں بتا دوں میں حضرت جی کو کن القاب سے جانتا ہوں، اور ان لوگوں کو بتلا دے بہت اچھے طریقے سے کہ حضرت جی کا نام کیسے لیا جائے۔ امیر عالم، شیخ الحدیث، ولی کامل، امیر عالم، شیخ الحدیث، ولی کامل حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم حفظہ اللہ، ان کا پورا مکمل نام ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ بھی اسی انداز میں نام لیں، ان کو بتا کہ بھی سعد نام ادھورا ہے، یہ نام پورا مکمل نہیں ہے۔ انشاءاللہ 2 دن کے بعد مجھے حضرت مولانا سعد صاحب کو یا دین کے کوئی بھی کام کرنے والا ہو، ان کی حفاظت اللہ کیسے کریں گے اس پر انشاءاللہ مجھے گفتگو کرنی ہے۔